الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی اور آپ کو پروگرام افطار ود ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارا ٹاپک چونکہ کل ولادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، تو آج ہم نے ٹاپک بھی یہی رکھا ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے، اور آج انہی کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امام حسن مجتبیٰ کے زہد، محبت، صبر و استقامت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کو۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ہستی تشریف فرما ہے، اور ان کا تعارف سب لوگ جانتے ہیں کس حوالے سے ہے، تو ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میجر جاوید سید، آپ ڈائریکٹر ہیں ہدایت ٹی وی کے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ اور آپ جس حوالے سے بات کریں گے وہ تو جانا پہچانا ہے وہ جانا پہچانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ مناسبت ہے اور آج ہم نے ٹاپک بھی یہی رکھا ہے، تو اگر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے کل 15 رمضان المبارک کو، اور دو طرح کی گفتگو میں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر ہو پائی تو ہم ضرور اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ ایک تو جب کسی معصوم کی ولادت ہوتی ہے تو ہم اس کی بایوگرافی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دوسرا ایک قرآنی طرز کی گفتگو ہوتی ہے، جو حدیث ہیں یا ان کی جو شخصیت یا ان کا جو عملی نمونہ ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلیں۔ آپ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کے حوالے سے ایک بایوگرافی بتائیں کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور کون سی سن ہجری میں ہوئی، اس وقت کیا ماحول تھا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، اپنے انکل کی خدمت میں، اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں علیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کی جو شب ہے وہ بہت ہی مبارک شب ہے، نیمہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور جس کا تعلق میلاد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ہے، اور جنہیں کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اسی ماہ کی مناسبت سے ایک اپیل بھی ہے کہ جو کریم اہل بیت کے نام سے، وہ تو میرے خیال میں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی مناسبت ہے، بہت بڑا توسل ہے، اور بہت بڑا وسیلے کی آج رات ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 15 ماہ مبارک رمضان اور 3 ہجری ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو نام کے لیے ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح پوچھا جاتا ہے، کیونکہ جب امیر المومنین سے کہا گیا کہ آپ نام رکھیں تو فرمایا میری کیا مجال ہے کہ حضور کی موجودگی میں نام رکھوں، اور جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ بچے کا کیا نام رکھیں گے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ سے سبقت میں کیسے لے سکتا ہوں۔ تو ایسے میں جبریل امین آئے کہ آپ کی مثال اور علی کی مثال ہارون و موسیٰ جیسی ہے، لہٰذا ہارون کے بیٹے کا نام، بڑے بیٹے کا نام شبر ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ عبرانی زبان میں ہے، تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ عربی میں اس کا نام حسن ہے، یعنی جو حسن نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اور اسی وجہ سے ہے، روایت میں ہے
کہ یہ نام ایسا کہ اس سے پہلے نام رکھا ہی نہیں گیا۔ جنت کے ان ناموں میں سے جو عظیم ترین نام ہے وہ امام حسن اور امام حسین کا ہے۔ صفت کے طور پہ لوگ حسن استعمال کرتے تھے، نام کے طور پہ لوگوں میں استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے نام رکھ کے صفت کو ساتھ ضم کر دیا کہ جب بھی رہے تو حسن ہے، خوبصورتی۔ دنیا والے جب دیکھتے رہیں کہ اس مقدس نام کی جو شان ہے اور اس مقدس نام کی جو عظمت ہے، یعنی حسن، اسی وجہ سے ایک بہت خوبصورت روایت ہے کہ جس کے بارے میں اگر تعریف دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر تعریف کون کر سکتا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کان الحسن، یعنی اگر جو ہے نا وہ عقل حسن کی صورت میں ہو، یعنی اگر اس کو دیکھ جائے لو کان الشخص، اگر کوئی ایک شخص جو ہے نا وہ یعنی ایک عقل کو اگر مجسم صورت میں لایا جائے، روایت بہت عظیم ہے۔ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کہ اگر عقل کو مجسم صورت میں لایا جائے تو لکان حسنن، تو وہ حسن کی صورت میں آئے گا۔ یعنی کیا ہے کہ عقل کل اور عقل مجسم جس کو کہا جائے وہ امام حسن ہے، مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور آپ کی شان اور آپ کے نام، دنیا والے نام رکھتے ہیں اچھی صفت سمجھ کے نام رکھتے ہیں، بعد میں ممکن ہے کہ وہ نام اس کی مناسبت ہو ہی نہیں۔ نام دنیا والے رکھتے ہیں، عالم نام رکھا، ممکن ہے کہ وہ جاہل آدمی ہو۔ لوگ نام رکھنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کتنا ایسا نام رکھا ہے کہ نام تو اس کا عالم ہے، پڑھا ہوا ایک لفظ نہیں ہے۔ نام رکھ دیتے ہیں فاضل، لیکن انتہائی فضول آدمی ہوتا ہے، ممکن ہے۔ تو اب لوگ اسے کیا کہتے ہیں کہ تم نے کتنا کیا نام رکھا ہے، فاضل نام رکھا، عالم نام رکھا، یا اسی طرح صابر نام کسی کا رکھ دیتے ہیں۔ صبر نام کی اس میں چیز ہی نہیں ہوتی۔ اگر اسے پوچھا جائے کہ تم نے تو صابر نام رکھا، انہوں نے کہا میری نیت تو اچھی تھی کہ یہ صبر کرنے والا ہوگا، میری نیت تو اچھی تھی کہ یہ فضل کرنے والا ہوگا، میری نیت تو اچھی تھی کہ یہ علم حاصل کرنے والا ہوگا، میں نے تو اپنی اچھی نیت سے نام رکھا ہے۔ لیکن اب یہ بعد میں اگر اس میں علم نہیں آ سکا، فضل نہیں آ سکا، صبر نہیں آ سکا، یا صدق و صداقت نہیں آ سکتی، تو اس میں میرا قصور نہیں۔ دنیا والے جو نام رکھتے ہیں انہیں مستقبل کی خبر نہیں ہوتی ہے، لیکن جس کا نام اللہ اور اللہ کا رسول رکھ دے، وہ ہمیشہ ماضی سے مستقبل کا نقشہ کھینچ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ حسن ہے، بچپن میں بھی یہ حسن ہے، جوانی میں بھی یہ حسن ہے، آخری زندگی میں بھی حسن ہے، دنیا میں بھی یہ حسن ہے اور آخرت میں بھی حسن ہے۔ اللہ جس کا نام رکھتا ہے تو دنیا اور آخرت کے سارے دھاروں کو دیکھ کر وہ نام رکھا کرتا ہے، امام حسن مجتبیٰ۔ اسی وجہ سے فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پروردگار یہ حسن میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو اس سے محبت کر جو حسن مجتبیٰ سے محبت کرتا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور شان کریمی ایسی ہے کہ دشمن بھی، چونکہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوا کرتی ہے، جب انسان کسی سٹیج پر ہوتا ہے، کسی سٹیٹس پر ہوتا ہے، تو دو چیزوں کی اگر تہمت اس پہ لگا دی جائے، اس کی شخصیت جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے۔ آپ وہ دور دیکھیں، وہ انوائرمنٹ دیکھیں، امیر المومنین کی شان اتنی اجل کہ ہزاروں حدیثیں امیر المومنین کی شان میں، اور آپ کی شہادت ہوتی ہے چاروں قسم کے، جو کئی قسم کے جو معاویہ اور معاویہ کی فورسز تھی کام کرنے والی تھیں، کئی قسم کے گروپ آ رہے تھے، جس میں بنو امیہ الگ تھا، یہ حمراء کا جو گروپ ہے وہ الگ تھا، مذبذبین کا گروہ ایک الگ تھا، خوارج کا گروہ الگ تھا۔ یہ سارے گروپ جو ہے نا وہ امام حسن مجتبیٰ کے خلاف کام کرنے والی، یہ ساری جو پولیٹیکل انوائرمنٹ اور سچویشن تھی اس دوران جو ہے نا وہ بنی ہوئی تھی۔ اس دوران مکتب تشیع کی حفاظت کرنے کا نام جو ہے نا
حسن مجتبیٰ ہے کہ جو آج تک ہمیں بچا کر دیا، کہ جبکہ کئی قسم کی فورسز انٹرنل ایکسٹرنل جو ہے نا وہ پولیٹیکل پارٹی جب کام کر رہی تھیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خلاف ہمراہ کا گروپ ہے، مذبذبین کا گروپ ہے، بنو امیہ کا ہے، اور خوارج کے یہ سارے گروپ کام کر رہے ہیں خلاف، تاکہ اس مکتب کو مٹا دیا جائے، اور کوشش ان کی یہ ہو رہی ہے کچھ اس قسم کی سچویشن پیدا کر دی جائے کہ جس سے ان کی شخصیت کو ختم کیا جا سکے۔ پہلی چیز جو کسی شخصیت کے اوپر، جتنی بھی بڑی جو شخصیتیں ہوتی ہیں ان پہ دو چیزیں بڑی جو ہے نا اس کو نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مالیات کے سلسلے میں لوگ اس کے اوپر تہمتیں بعض اوقات لگانا شروع کرتے ہیں۔ قتل کرنا کسی شخصیت کو آسان کام ہوتا ہے، لیکن اس پہ بلیم کرنا وہ قتل سے زیادہ اس کے لیے سنگین جرم ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کوشش ہوتی ہے جتنی بھی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو ہے نا وہ مختلف قسم کی ایک طاقتیں کام کرنے والی ہوتی ہیں کہ کہیں مالی لحاظ سے اس کو بدنام کر دیا جائے تاکہ اس کی شخصیت کو گرا دیا جائے۔ مالی لحاظ سے تو کیا بدنام کر سکتے تھے کہ جہاں پہ دسترخوان کریم اہل بیت کا سج رہا ہے اور دنیا آ کر وہاں پہ کھا رہی ہے، جسے نہیں ملتا ہے وہیں پہ جا کر دسترخوان 24 آور جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہے۔ مالیاتی اعتبار کے ساتھ تو تہمت نہیں لگا سکے، لیکن انہوں نے کوشش جو کی ہے، یہ بنو امیہ کی مشنری کا ہے یہ حصہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ دوسرا کیا ہے کہ انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ شادیوں کے جو ہے نا وہ حضرت امام حسن نے بڑی شادیاں کی اور بڑی طلاق دی، یہ ساری کے سارے جھوٹ، اور یہ بنو امیہ اور معاویہ کی جو فیکٹری سے نکلی ہوئی ساری چیزیں تھیں۔ کسی نے کہا کہ ہاں جی امام حسن نے تو 75 شادیاں کی ہیں، اور اس نے کہا اسے اتنا انعام دیا جاتا ہے، ہاں جی اس نے جو ہے نا بڑا کام کر دیا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے، پیسے خوب مل رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا 100، کسی نے کہا 150، کسی نے کہا 200، کسی نے کہا 250، کسی نے کہا 300، 350 تک جو ہے وہ یعنی یہ جھوٹی اور فریب اور سازش کہ جس کے تحت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی جو ہے وہ کوشش کی تاکہ شخصیت کو جو ہے نا وہ خراب کر دیا جائے۔ چونکہ جب اس طرح تمایلاتی حساب کے ساتھ جنسی اعتبار کے ساتھ کسی کی شخصیت کو پامال کیا جاتا ہے، لوگ ویسے ہی سننے کے لیے، چونکہ لوگ تحقیق تو نہیں کرتے، کتنے آپ کے پاس ٹیکسٹ میسیجز آتے ہیں کہ سارے ان سے لوگ جو ہے نا فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کسی کی توہین ہو رہی ہے، کسی کی اہانت ہو رہی ہے، کسی کو بلیم کیا جا رہا ہے۔ آپ نے جو ٹیکسٹ میسیج دوسرے کو کیا بغیر تحقیق کے کیا ہے، آپ بھی اس جرم میں، اس غیبت میں، اس تہمت میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرتے اور اس کو کرتے۔ اسی طرح سوشل میڈیا ہے آج کل جو ہے نا، سوشل میڈیا پہ بھی اگر بغیر تحقیق کے آپ فارورڈ کرتے رہتے ہیں، دوسرے کو شیئر کرتے رہتے ہیں، اس سے بھی جو ہے نا وہ اس جرم سے انسان جو ہے نا جان نہیں چھڑا سکتا ہے۔ تو جب یہ کی ہے بات انہوں نے کہ 75 سے شروع کیا اور 350 تک جب یہ مسئلہ پہنچایا، اب لے لیں کال تو میں اس کو کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ جب یعنی اللہ نے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اور وہ بہت اس لحاظ کے ساتھ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو مکتب اہل بیت کے دشمن ہیں نا، ان کو اللہ نے ایک خاص قسم کی سزا رکھی ہے ان کے لیے۔ ان کے لیے سزا یہ ہوتی ہے کہ وہ کنذین ہوتے ہیں، ان کا ذہن معاف رہا کرتا ہے، وہ آئندہ کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، وہ ایک قدم آگے جو ہے نا وہ نہیں سوچ سکتے ہیں۔ جب 370 350 تک جو یہ سلسلہ پہنچا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کے لیے آئے مباہلہ نازل کی ہے۔ قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جس کی شان میں صدق و صداقت کی آیت موجود ہے، جس کی شان میں آیت تطہیر موجود ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو یہ جو جن کی شان میں یہ جو سورہ کوثر کا پہلا مصداق اس دنیا میں آیا ہے، پہلے مصداق کا نام سورہ کوثر کے، جہاں پہ وہ کہتے تھے اللہ پیغمبر کو ابتر کرنے والے، اللہ نے کہا تم ابتر ہو،
جس کی شان کا، جس کے کوثر کا پہلا جو مصداق آج اللہ نے اس ملت کو، اس قوم کو جو عطا کیا، اپنے اس شان کوثری کا جو پہلا مصداق ہے، اس کا نام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ تو امام کی جو سیرت ہے، امام کو جو کردار ہے اور امام کے جو فضائل ہیں، امام کے جو مناقب ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے الگ الگ گوشے ہیں۔ آپ کی عبادت کی الگ شان ہے، آپ کی مناجات کی الگ شان ہے، آپ کی انفاق کے الگ طریقہ کار ہیں، آپ کے دسترخوان کی بھی ایک اپنی شان ہے، آپ کی شان کریمی بذات خود ایک الگ جو ہے وہ شان ہے، اور آپ کی عطا، آپ کی کرامات، آپ کا انفاق اور آپ کا جو علم ہے، ظاہر ہے کہ سب سے بڑی جو شناخت ایک معصوم کی ہوا کرتی ہے، وہ معصوم کی جو شناخت ہے وہ علم کے ساتھ ہوا کرتی ہے، وہ عالم زمان ہوا کرتا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی جو ہستی ہے وہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ معصوم عالم زمان ہوتا ہے، اشجع زمان ہوا کرتا ہے، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، فہم و فراست رکھنے والا۔ اسی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہر ایک کے اپنے اپنے الگ گوشے ہیں کہ جس کے لیے ہر ایک کے لیے اگر گفتگو کرنی ہو تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ پھر وہ اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے امام حسن علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ ابھی میں چلتا ہوں، پہلے تو پوچھتا ہوں آپ کس چکر میں آج یہاں تشریف لے آئے؟ یعنی مومنین دیکھیے ذرا کتنے دکھ کی بات ہے کہ جانتے تھے کہ میرا ایک سسٹم چل رہا تھا، میرے اس سسٹم کو روک کے اور خود آ کے بیٹھ کے اور یہ امام حسن والا پروگرام شروع کر دیا، اور پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، آپ جو ہے نا افطار وتھ ہدایت کی آڑ میں کیا شروع کیا؟ افطار وتھ ہدایت میں نے کہا تھا، مومنین سے بھی کہا تھا، آپ لوگوں سے بھی کہا تھا کہ جب تک فوجی کا ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ بیچ میں مت آئیے گا۔ بہرحال پھر بھی چونکہ دن ایسا تھا اور اس دن کی مناسبت سے ہم بول رہے ہیں۔ بہرحال جب ہماری ٹریننگ کی جاتی ہے آرمی میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے 75% جوان مارے جائیں، جی، یعنی اگر 75% شہید کر دیے جائیں، مگر پھر بھی آپ کو یہ امید ہو کہ میں ٹارگٹ حاصل کر لوں گا تو اپنا حملہ جاری رکھو۔ اچھا، سرنڈر نہیں کرنا، یعنی 75% شہید کرانے کے بعد بھی اگر آپ کا مائنڈ یہ کہتا ہے کہ میرا ٹارگٹ مجھے مل جائے گا تو اپنا اٹیک کنٹینیو رکھیے۔ الحمدللہ میں 3 طرفہ حملہ لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک تھا محبان ہدایت کا، صحیح، جس میں نے لوگوں کو ایکسپلین بھی کیا اور سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ محبان ہدایت جو ہے وہ 14 پاؤنڈ a month کی ہماری کیمپین چل رہی ہے، اور یہ بھی ایکسپلین کیا تھا کہ ہمیں پوری دنیا سے صرف 1400 بندے جو ہیں وہ چاہیے تھے، پوری دنیا سے۔ ابھی کتنے ہو گئے آپ کے پاس؟ ابھی جو ہے وہ تقریباً 1150 کا ٹارگٹ ہمارا باقی ہے۔ اچھا، یعنی تقریباً 250 کے قریب ہم جو ہے وہ ہمیں یہ ممبرشپ مل چکی ہے۔ تو ایک تو میرا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری محبان ہدایت کی جو کیمپین ہے اس میں ضرور شمولیت اختیار کریں۔ اور کیوں ہم یہ زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ محبان ہدایت 14 پاؤنڈ کی ممبرشپ، 14 پاؤنڈ کی ممبرشپ جو اتنی بڑی بلا نہیں ہے، مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم ہر مہینے دوسرے مہینے بیٹھ کے ایمرجنسی اپیلز کرتے ہیں ہدایت کے فنڈز کے لیے، ہدایت کے بلز کے لیے، وہ اپیلیں ہم روکنا چاہتے ہیں، ہم خود روکنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اپنی ممبرشپ کمپلیٹ کریں اور ان اپیلوں سے جان چھڑائیں۔ تو ناظرین، پہلا مقصد بیٹھنے کا، پہلا حملہ جو کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ 14 پاؤنڈ کی ممبرشپ کی طرف آپ بڑھیے اور ہمیں اور ہدایت کو اور امام زمانہ کے اس چینل کو جو ہے وہ اس پرابلم سے نکالیے۔ دوسری جو اپیل تھی وہ تھی ہمیں پوری دنیا سے صرف 313 مومنین چاہیے تھے جو ون آف ڈونیشن آف 110 پاؤنڈز کریں، تاکہ جو ہمارے جب تک یہ ممبرشپ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے ہمارا جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے، خسارہ جو ہوتا ہے،
اس کو پورا کیا جائے اور جو پینڈنگ بلز ہیں وہ پے کیے جائیں. تو اس میں بھی الحمدللہ جو ہے تقریباً اس وقت 110 کے قریب جو ہے وہ لوگ شامل ہو چکے ہیں. اپروکسیمیٹلی 200 جو ہیں وہ اور چاہیے. اور تیسری جو فیسلٹی ہے یہ ہدایت کی مجبوری نہیں ہے. اس سے ہدایت مومنین کو فیسلٹی کے طور پہ پرووائڈ کرتا ہے. انفیکٹ ہدایت میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ لوگوں پہ آسان کر رہا ہے. یہ کہ وہ صرف 70 پاؤنڈ دے کے اور 110 فیملیز کو پاکستان میں سپورٹ کرے. وہ فیملیز جو کہ ہیں تو سفید پوش, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, کبھی کسی سے مانگتے نہیں ہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 110 فیملیز کو کم از کم ہم سپورٹ کریں, اور یہ ہم ہر سال کرتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک اس میں بھی تقریباً 66 فیملیز کی اسپانسرشپ ہمارے پاس آ چکی ہیں, اور مجھے 34 فیملیز کے لیے صرف 34 فیملیز عید پیکج اس کام نے نام رکھا ہوا ہے. ہر سال اسے استعمال کرتے ہیں, اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ آئیے اور ان لکی لوگوں میں شامل ہو جائیے جو ابھی صرف 34 ہمیں چاہیے. یقین جانیے کہ یہ آپ کو موقع فراہم کیا جاتا ہے ہدایت کی طرف سے. ہدایت کی اس میں یہ بھی بار بار میں یہاں پہ بیٹھ کے کہہ چکا ہوں کہ میرے خیال میں دنیا کی واحد آرگنائزیشن ہے جو آپ ڈونیٹ کرتے ہو. یعنی آپ اگر 110 پاؤنڈ دیتے ہیں تو 110 پاؤنڈز ہی وہاں پہ پہنچائے جاتے ہیں. اگر آپ 70 پاؤنڈز دیتے ہیں تو 70 پاؤنڈز ہی وہاں پہ پہنچائے جاتے ہیں. اس میں ہدایت اپنے کوئی اخراجات جو ہے وہ شامل نہیں کرتا. تو اس سے بہتر, یعنی میں نے یہ پچھلی دفعہ یہ بات کی اور قبلہ صاحب کی موجودگی میں یہ بات کی کہ ایک اٹالین لیڈی ڈاکٹر الزبتھا, اس کے کچھ کنسرن یا کانٹیکٹس تھے پاکستان میں, تو اس سے پاکستان سے وہ جب بات کرتی تھی اپنے کانٹیکٹ سے, تو انہوں نے بتایا کہ ہم بیٹھ کے سنتے ہیں ٹی وی پہ کہ وہاں پہ ہمارے نام پہ کتنی ڈونیشن مانگی جا رہی ہے, اور یہاں پہ جب وہ ڈونیشن ڈیلیور ہوتی ہے تو ایگزیکٹلی اتنی ہی ہوتی ہے. تو وہ لیڈی ڈاکٹر نے بلیو نہیں کیا کہ دس از ناٹ پاسبل کہ وہ اگر آپ کے نام پہ 100 پاؤنڈ لے رہے ہیں اور آپ کو 100 ہی پہنچا دیتے ہیں, حالانکہ جتنی چیریٹیز ہیں وہ اس میں سے اپنے اخراجات منہا کر کے اپنے ایکسپینسز نکال کے جو بچتا ہے وہ دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جب اس کو وہاں سے کنفرمیشن مل گئی تو اس نے یہاں فون کر کے ہدایت پہ, دس اٹالین لیڈی, اس نے یہاں پہ ڈونیشن دی کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بہاف پہ آئندہ میں نے جب بھی کبھی کوئی اس قسم کی ڈونیشن ہوگی چیریٹی کی تو میں ہدایت کو ہی دیا کروں گی. اور اس نے 100 پاؤنڈ جو تھا وہ ہمیں کارڈ سے پے کیا. تو ناظرین دیکھیے کہ یہ ایک نان مسلم جو صرف یہ یقین کر گئی کہ جتنی کلیکٹ کرتے ہیں ڈونیشن اتنی وہاں پہ پہنچاتے ہیں. میرے خیال میں آپ کو بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لے لیں, بریک کے بعد میں جو ہے وہ اپنا مدعا بریک کے بعد آپ بیان کریں. میں آج کوئی ٹارگٹ بھی لے کے آئیں یا؟ جی ٹارگٹ میں نے بتایا ہے نا کہ 34 میرا ٹارگٹ ہے اس کے لیے, عید پیکج کے لیے صرف 34. چلیں بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں جی, اور انشاءاللہ گفتگو امام حسن علیہ السلام کے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے بھی جاری رہے گی, اور جو اپیل لے کر ہم آئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.